میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج کے جمعہ کی نشست میں مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دلی دعا ہے کہ حق تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے مانگا ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی مرید مصطفیٰ ہے اور عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں جو خود چل کر آئے، اور فاروق اعظم وہ ہے جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام حضور کے عاشق ہیں، تو سارا کام عاشقوں سے بھی نہیں چلتا، پھر کسی ایسے کی بھی ضرورت ہے جو آگے سے کچھ عرض کر سکے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم کو مانگا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، انبیاء میں میرے کملی والے پیغمبر منفرد ہیں جن کو حق تعالی سے مانگا گیا، اور صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم منفرد ہیں جن کو اللہ سے مانگا گیا۔ حضور کے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگا، حضور تشریف لائے، 4000 سال کے بعد دنیا میں دیدار نہ کر سکے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگا رات کو، اور عمر صبح کو روتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا۔ حضور مانگ رہے ہیں رات کو، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اے الہ العالمین، مکہ کے اندر 2 طاقتیں ہیں، 2 نام ہیں، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام۔ عمر کے آگے اگر واو ہو تو اس کو امر پڑھتے ہیں، بعض امرو پڑھنے لگ جاتے ہیں، امرو نہیں ہے، امر ہے، زبر آ جائے گی اس پر۔ اے الہ العالمین، مکہ میں 2 طاقتیں ہیں، ایک مجھے عطا فرما دیجئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، آپ نے جس کا نام پہلے لیا ہے ہم نے اسے ہی قبول کر لیا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے الہ العالمین، اسلام کے گلشن کی آب یاری کے لیے مجھے عمر عطا فرما دیجئے۔ حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ اور دوسری طرف حالات کیا ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کوئی ان کا رشتہ دار مسلمان ہو گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے اس کے اوپر۔
ابو جہل نے اگلے دن میٹنگ بلائی دار الندوہ میں، اور وہ کہنے لگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام دن بدن پھیل رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ایک کو چیک کر رہے تھے، کہتے کہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور یہ بڑی ایک بری نظر ہوتی ہے، خاص طور پر یہ دیکھنا کہ کون کون اس کے چاہنے والے ہیں، اور پھر ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرنا، جملے کسنا، باتیں کرنا، کیونکہ یہ خاص لوگ ہیں، ان پہ بڑی نظر ہوگی، لوگ انہی سے بات کریں گے، ہر ایک سے نہیں کریں گے۔ تو اب یہ حضور کے خاص ہیں، نظر ہے جی اتنے مسلمان ہو گئے، تو راستہ روکنا چاہیے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن با اتفاق رائے طے یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ اب یہ کام کون کرے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تلوار لہرا کر کہ یہ کام میں کروں گا، میں حضور کو شہید کرتا ہوں۔ تلوار لے کر چلے، راستے میں حضرت نعیم ملے، عمر یہ ننگی تلوار ہاتھ میں، کدھر کا ارادہ ہے؟ بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ ابھی خبر آ جائے گی۔ انہوں نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام تو تمہارے اپنے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، تم کیسے ان کا پیغام ختم کر سکتے ہو؟ راستہ بدلا، آئے بہن کے دروازے پر، اور اللہ کی شان کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ مبارک دور جب بھائی دروازے پہ آتا تھا، اندر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اب تو اللہ حافظ ہے بس، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیبل چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ بچے سب موبائلوں میں مشغول ہیں، اپنی اپنی دنیا ہے، گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے دور ہے۔ کیا عجیب وقت آ گیا، گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے دور ہے، اپنے اپنے کمرے میں، اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی تلاوت سنی، دروازے پہ دستک دی، بہن کو پتہ چلا بھائی عمر آ گیا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، قرآن کے اوراق چھپا دیے، جس چیز پر بھی قرآن پاک لکھا ہوا تھا چھپا دیے، معلم کو بھی چھپا دیا، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی آپ پیچھے ہٹ جائیں، بھائی کا سامنا میں ہی کرتی ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، غصہ ان کا مشہور تھا، آتے ہی بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے، انہیں بھی مارا، دونوں کو زخمی اور لہولہان کر دیا۔ تم ہوتے کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھا۔ آپ کی بہن نے جب دیکھا عمر کا غصہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا،